سب سے دلچسپ پہلو جو ہے اس پہ میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے 53% لوگوں نے رائے دی ہے. اس سے پہلے کسی نئی سیاسی جماعت سے متعلق کوئی سروے سامنے نہیں آیا. یہ نئی سیاسی جماعت کہاں سے نظر آ رہی ہے ہمیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ سروس کے اندر کوئی بھی سروے ہو، ظاہری بات ہے سیمپل سائز 2000 2500 3000 لوگ ہوتے ہیں اور کافی ایک بڑی لاٹ ہے لوگوں کی جو کہ سمجھتی ہے کہ واقعی ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جن کی شمولیت ایک نئی سیاسی جماعت کے اندر یا ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل ہو سکتی ہے. ریسنٹلی بھی جو لوگ پارٹی سے نکالے گئے ہیں یا پارٹی سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی ہے یا سائیڈ لائنز پہ چلے گئے ہیں، وہ اچھے بریلینٹ لوگ ہیں. جیسے شاید خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی میں ہیں لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے کچھ دور ہیں. اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اگین بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، تو یہ ایک نئی سیاسی پروگریسو جماعت سے انسان ہے. مراد ری امیجننگ پاکستان تو نہیں ہے کہیں؟ وہ دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم یہاں تجربے بہت سے ہو چکے ہیں. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ سیاسی جماعتیں بنانے کا شوق پورا کرنا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایسے ہم خیال لوگوں کے اوپر محیط ایک جماعت بنائی جا سکے. لیکن وہ جماعت نہیں ہوگی، ایک گروپ ہوگا. دیکھیے، جماعت تو ایسے بنتی نہیں ہے. جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کا ورکر موجود ہو، جس کی گراس روٹ کے اندر کوئی انگریس موجود ہو. یہ تو سلیکٹیو ٹیکنوکریٹس کے اوپر بیس کر کے آپ ایک گروپ تشکیل دے سکتے ہیں جس کو کسی خاص موقع پر آپ کام میں لا سکتے ہیں. جماعت بنانا اور جماعت کا بننا، جماعت کی پھر روٹس ڈیولپ ہونا عوام کے اندر، وہ ایسا کام نہیں ہے جو اوور نائٹ ہو جائے. وہ ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگے گا، لیکن لوگوں کی خواہش ہے. اور جو سیمپل سائز اس سروے کا ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے چہرے بھی آنے چاہیے یا ایک نئی سیاسی جماعت اور آ جانی چاہیے. تو ٹھیک ہے، وہ لوگوں کا اوپینین ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. نئی جماعت کی خواہش سے ہٹ کے منیب صاحب، اگر 53% ان لوگوں کی رائے کو سامنے رکھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ پھر تمام موجودہ جماعتوں کی کارکردگی سے یا ان کی سیاست یا ان کے طرز حکمرانی سے مایوس نظر آتے ہیں. دیکھیے، یہ عنصر تو رہا ہے کہ آپ یہ تعداد یا ریشو ہمیں سے کہیں تو وہ کم زیادہ ہوتی رہی ہے، لیکن لوگ سیاسی جماعتوں کے جو کانڈکٹ ہے اس سے بھی ڈسولوژن رہے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ رہے ہیں. سیاسی لیڈران کا جو طریقہ کار رہا ہے یا جو طرز سیاست رہی ہے اس سے بھی ڈس اپوائنٹڈ رہے ہیں. اور انہوں نے متعدد مقامات پر لوگوں نے ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی مدعے کے اوپر اپنے سپورٹر، اپنے ووٹر کو یا پاکستان کے عام عوام کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ چیز موجود ہے اور لوگ اس کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ کہ عام طور پر آپ باہر جائیے لوگوں سے بات کیجیے تو کئی دفعہ لوگ وہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، جی سارے ہی ایسے ہیں، سارے برے ہیں، سارے ایسے ہیں. لیکن دیکھیے، ہمارے ملک میں جو ایک پرابلم رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگ جمہوریت کو گالی دیتے ہیں کہ جی جمہوریت کے اندر تو سیاستدان آتے ہیں اور جمہوریت تو مطلب اس میں تو صرف کرپشن ہوتی ہے. یہ جمہوریت کی خاصیت ہے کہ آپ جمہوریت کے اندر بھی جمہوریت کو گالی دیتے ہیں اور آمریت کے اندر اگر وہ ہو تو اس کے اندر بھی آپ جمہوریت کو گالی دیتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہمارے ملک میں تو ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کی جسے ہم اس وقت جو کینوس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کہا جاتا ہے، اگر وہاں دیکھیں وہاں ہمارے سے وہ 10 گنا بڑا ملک ہے، ہمارے سے 50 گنا زیادہ وہاں پر کرپشن ہے اور بے شمار ایشوز ہیں، بے شمار سکیمز ہیں. لیکن وہاں پر جمہوریت کے حوالے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جمہوریت ختم ہو جانی چاہیے. سیاسی چہرے نئے آنے چاہیے، سیاسی جماعتیں نئی بنے تو بہت اچھی بات ہے، پولیٹیکل الائنسز ہونی چاہیے، سب کچھ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں وہ شوق پورا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں ہوا کہ سیاسی جماعتیں خود بنا دی جائے. ایک جگہ سے توڑ کے لوگ دوسری جگہ سے توڑ کے لوگ، وہ جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات ایک انڈیجنس پولیٹیکل پارٹی بھی اگر سامنے آنے کی کوشش کرے، کچھ نئے قابل افراد پر مشتمل، قطع نظر کے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، جب بھی کوئی ایسی کوشش سامنے آتی ہے تو اس کو فوراً مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید اس سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور قوت سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا یہ رویہ پھر مناسب ہے؟ دیکھیے، رویہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں میرے پاس ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی چیکرڈ ہے. اور میں تو چلیں آپ کے کہنے پر یا ہم سب وی کین ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز اٹ اور ہم شاید اس کو نہ ذہن میں لانا چاہیں، لیکن یہ میں کر لوں گا، آپ کر لیں گے. کوئی اور شاید جو ہوگا ناقد ہوگا وہ کہے گا نہیں، جو یہ ہے اس کے اندر پھر آپ ایک بیگیج ہے ہمارے ملک میں تاریخ کا اور وہ موجود رہا ہے بدقسمتی سے.
پھر ٹھیک ہے، میں کسی کی انٹینشن کے اوپر نہیں کرتا. میں ریسنٹلی جیسے مفتاح اسماعیل صاحب یا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یا اس طرح کے اور لائک لوگ اگر ایک پاکستان کے لیے کچھ اچھا بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور تو انہیں ہم خیال تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ پارٹی بناتے ہیں اور پارٹی بنانے کے اندر پھر آگے چلتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں پھر لوگ فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ قریب کو تو شاید کوئی خاص طرح کی سپورٹ ہے، انہیں ری انوینٹ کیا جا رہا ہے، ری ایمرج کیا جا رہا ہے کسی ایک نئے پلیٹ فارم پہ. یہ تو لیکن ہمارے ملک میں موجود ہے. جس شعبے کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس شعبے کے لیے مزید اگر سبسٹینٹیو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں تو ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے سامنے ایک ایسی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں بہت کچھ سامنے آیا کہ اس کو کس نے کھڑا کیا. 2018 کے انتخابات سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک محاذ وجود میں آیا. اسی طرح سے مختلف الائنسز وجود میں آئے جس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے. خود تحریک انصاف کے بارے میں یہ تاثر ابھرا کہ اس کے پیچھے بھی ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. قوف لیگ کنگز پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی. تو یہ اسی اگر 21ویں صدی میں ہم نے دیکھیں تو بہت سارے اتحاد یا جماعتیں ایسے سامنے آئیں کہ جس کے بارے میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں حقیقت تو ہے. بالکل. اب یہ مثالیں آپ نے دی ہیں اور آپ نے اچھا کیا، آپ نے کام آسان کر دیا کہ یہ جب اتنا بڑا بیگیج ہوگا آپ ذہن میں رکھیے کہ اور اتنی زیادہ لیونگ ایگزامپلز موجود ہوں گی آپ کے سامنے، تو ہم ہسٹری سے خود کو ڈیورس تو نہیں کر سکتے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم ایک نئے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں جہاں پر اس طرح کی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ موجود رہے گی اور جہاں موقع ملے گا یہ تاریخ آج کے پاکستان کو منہ چڑھاتی رہے گی کہ بھئی یہ بھی اس ملک کے اندر ہوا ہے.